ہمارے ارد گرد طرح طرح کے اجسام ہیں جو چلتے دوڑتے بھاگتے اڑتے نظر آتے ہیں. پرندے، جہاز، ٹرین، گاڑیاں وغیرہ، حرکت ہر طرف ہے. لیکن حرکت کی حقیقت تک پہنچنے میں انسان کو صدیاں لگ گئیں. جو پرانے زمانے کے تصورات تھے وہ بہت غلط تھے. مثال کے طور پر ارسطو جیسا دانا شخص، بڑے مفکر کا یہ خیال تھا کہ ایک پتھر زمین کی طرف محض اس لیے گرتا ہے کہ پتھر زمین کا بیٹا ہے، زمین اس کی ماں ہے، اور جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کی طرف قدرتی طور پر جاتا ہے، اسی طرح ایک پتھر نیچے گرتا ہے. پھر اس نے یہ مثال دی کہ ایک تیر جب کمان سے چھوٹتا ہے تو کمان اس کو آگے دھکا دیتا ہے، لیکن پھر یہ کیوں آگے چلتا چلا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ تیر کے پیچھے ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہوا آتی ہے، چنانچہ وہ ہوا اس تیر کو آگے دھکا دیتی ہے. گویا کہ کوئی چیز مستقل رفتار پہ نہیں چل سکتی، کوئی نہ کوئی قوت ہے جو اس کو آگے دھکا دیتی ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ یہ تصور غلط تھا اور کہ حرکت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نئے تصورات کی ضرورت ہے، اور یہ دریافت ہے نیوٹن اور گیلیلیو کی. تو چلیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیوٹن اور گیلیلیو نے کیا نئے تصورات پیش کیے. سب سے پہلے تو مجھے ماس کی بات کرنی ہے. اب ماس کا مطلب یا کمیت کا مطلب ہے کہ مادے کی مقدار. مثال کے طور پر یہ گیند ہے، اس گیند میں مادہ ہے، جتنا زیادہ مادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ماس ہوگا. تو ایک بات یہ. پھر حرکت کی مقدار، جس کو انگریزی میں مومنٹم کہتے ہیں، اور مومنٹم ماس ضرب رفتار ہے. جتنی زیادہ رفتار ہوگی اور جتنا زیادہ ماس ہوگا، مومنٹم اسی حساب سے زیادہ ہوگا. اب یہ رفتار ہے، لیکن اس میں رفتار کی سمت بھی آتی ہے. اگر ایک جسم اس سمت میں جا رہا ہو تو اس کا مومنٹم مثبت ہوگا، اور اگر اس طرف آ رہا ہو تو منفی ہوگا. ایک اور تصور یا ایک اور کانسیپٹ حرکی توانائی کا ہے، جو ماس اور رفتار طاقت 2 کے برابر ہے، اور اس کو آپ نصف سے ضرب دیتے ہیں. یہ حرکی توانائی ہے. گویا کہ اگر ایک جسم حرکت کر رہا ہو تو اس کا نہ صرف مومنٹم ہے لیکن حرکی توانائی بھی ہے. اب اس سے پہلے کہ وقفہ آ جائے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ ایک موٹر سائیکل اور ایک ٹرک ہیں اور دونوں کا مومنٹم برابر ہے. ٹرک موٹر سائیکل سے فرض کیجئے کہ 100 گنا زیادہ بھاری ہے، یعنی کہ اس کا ماس 100 گنا زیادہ ہے. تو یہ بتائیے کہ ٹرک کی حرکی توانائی اور موٹر سائیکل کی حرکی توانائی کا تناسب کتنا ہے؟ حرکت کی مقدار یعنی مومنٹم اور حرکی توانائی یعنی کہ کائنیٹک انرجی، یہ 2 اہم تصورات ہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا؟ فائدہ تب بنتا ہے جب ہم اس کو نیوٹن کے پہلے قانون کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آزاد جسم ہو، یعنی کہ ایک ایسا جسم جس کے اوپر کوئی قوت نہ عمل کرتی ہو، تو اس کی حرکت کی مقدار مستقل رہے گی، بدلے گی نہیں. گویا کہ m انٹو v ایک مستقل کوانٹٹی رہے گی، اور اسی لیے یہ بھی مستقل کوانٹٹی رہے گی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک جسم زمین سے بہت دور ہو، جہاں اس کے اوپر کوئی اور قوت عمل نہ کرتی ہو، تو وہ ایک سیدھ میں چلتی چلی جائے گی اور اس کی رفتار نہیں بدلے گی. چلیے یہ تو ایک جسم کی بات تھی نا، لیکن فرض کیجئے کہ بہت سارے اجسام ہوں، 2 3 4، اور یہ سارے زمین سے بہت دور ہوں، یا ان کے اوپر اجتماعی طور پر
کوئی قوت عمل نہ کرتی ہو. ہاں ان کے درمیان قوت ہو سکتی ہے، ہوگی، لیکن کوئی بیرونی اثرات ان کے اوپر نہیں ہیں. ایسی صورت میں یہ 2 3 4 جتنے بھی اجسام ہیں ان کا جو کل مومنٹم ہے، کل حرکت کی مقدار ہے، وہ مستقل رہے گی. اب یہ لیجیے حرکی توانائی. آپ جانتے ہیں کہ توانائی طرح طرح کی ہوتی ہے، کیمیائی توانائی ہوتی ہے، بجلی کی توانائی ہوتی ہے وغیرہ، اور یہ مختلف توانائیاں ایک دوسرے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر اگر 2 اجسام ٹکراتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی آ جائے. مثال کے طور پر اگر یہ 2 انڈے ہیں اور یہ اس طرف حرکت کر رہا ہے اور یہ اس طرف، اگر ان کا تصادم ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انڈا ٹوٹ جائے. اس کے برعکس اگر 2 گیند آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. ہاں کوئی ہلکی سی خراش پڑ سکتی ہے، لیکن یہ 2 مختلف قسم کے تصادم ہیں. جو میں نے پہلی مثال دی تھی یعنی کہ انڈے کی، وہ ایک غیر لچکدار تصادم کی تھی. یعنی کہ ایسا تصادم، ایسا ٹکراؤ جس میں ایک بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے اور جو ٹکرانے والے اجسام ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اس کے برعکس ان میں کوئی فرق نہیں آتا یا کم فرق آتا ہے. چنانچہ جتنی حرکی توانائی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی. اسی طرح یہ گیند لے لیجئے، اگر میں اس کو گراتا ہوں تو یہ دیکھیں کافی اوپر تک اچھلتا ہے، اس لیے کہ جس رفتار پہ یہ نیچے گرا اسی رفتار پہ، تقریباً اسی رفتار پہ یہ اوپر آیا. لیکن انڈے کا دیکھ لیجئے، اگر میں انڈے کو گراؤں تو جو حرکی توانائی تھی وہ تبدیل ہو گئی کسی اور شکل میں. اب میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ کہ کسی تصادم کا لچکدار یا غیر لچکدار ہونے کا انحصار اس کی رفتار کے اوپر بھی ہے. مطلب یہ کہ اگر 2 اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں، اگر وہ کم رفتار سے ٹکرائیں یا زیادہ رفتار سے ٹکرائیں تو یہ کم یا زیادہ لچکدار تصادم ہوگا. تو پہلا سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا کوئی ایسا تصادم ہو سکتا ہے جس میں مکمل طور پر حرکی توانائی قائم رہے، یعنی کہ جس میں ان اجسام میں ذرا بھی فرق نہ آئے؟ اگر کوئی ہے تو بتائیے کہ یہ کیا ہے. وقفے کے بعد ہم پھر ملتے ہیں. حرکی مقدار اور حرکی توانائی کے بارے میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا اطلاق ہم ان 2 اجسام کے تصادم کے اوپر کریں گے. یہ 2 جسم گولے ہیں، لوہے اور بلکہ فولاد کے بنے ہوئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کافی حد تک ایک لچکدار تصادم ہوگا، اس واسطے کہ یہ بہت سخت ہیں اور جب یہ ٹکرائیں گے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے ساتھ کچھ کر کے دکھاؤں، چلیے ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہوگا کیا. تو پہلا تجربہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں گولوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کروں گا، اور جب یہ چلنے لگیں گے یا جب یہ ٹکرانے لگیں گے تو ایک کی رفتار v ہوگی اور دوسرے کی رفتار بھی v ہوگی. اس کا ماس m ہے، اس کا بھی m ہے. چنانچہ اس میں جو کل مومنٹم ہے وہ 0 ہے، 0 ہے، اس لیے کہ یہ اس سمت جا رہا ہے تو وہ اس سمت آ رہا ہے. اچھا، تو جب یہ ٹکرائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اس طرف جائے گا اور دوسرا اس طرف جائے گا. لیکن مجھے ان کی رفتاروں کا نہیں پتا. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جو رفتار اس جسم کی ہوگی وہی رفتار اس کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کل مومنٹم ہے یہاں بھی 0 ہونا چاہیے، اس واسطے کہ جو مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں ہونا چاہیے. اگر شروع میں 0 ہے تو بعد میں بھی 0 ہوگا. لیکن ایک اور بات، مجھے نہیں پتا کہ یہ v پرائم کیا ہے. یہ البتہ مجھے معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے. اب حرکی توانائی بھی مستقل رہے گی. مطلب یہ کہ جو شروع میں تھی وہ ½ m v² تھی، یعنی کہ اس کی جمع
اس کی، اور شروع میں جو کل توانائی تھی، حرکیت توانائی تھی، اس کی مقدار اتنی ہے. بعد میں کتنی ہوگی؟ اس کی اور اس کی. اب دیکھیے ایم یہاں بھی ہے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، چنانچہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وی اسکوائرڈ از اکول ٹو وی پرائم اسکوائرڈ. مطلب یہ کہ جو بعد کی رفتار ہے شروع کی رفتار کے برابر ہے. اگر یہ بات درست ہے تو یہ دونوں رفتاریں یعنی کہ شروع کی اور بعد کی برابر ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں. اور ہاں یہ بات صحیح معلوم ہو رہی ہے. چلیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اگر یہ تصادم مکمل طور پر لچکدار ہوں تو پھر اگر میں کل دیکھوں، پرسوں دیکھوں، تو اسی رفتار سے یہ آتے اور جاتے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ توانائی جو ہے وہ گرمی میں تبدیل ہوتی ہے، کچھ آواز میں. آپ نے اس کی آواز تو سنی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ توانائی آواز میں تبدیل ہو گئی. اب ایک اور مثال. ایک گیند رفتار v سے دوسری گیند کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس کا ماس m ہے، دوسرے کا بھی ہے، لیکن دوسرا ساکن ہے. اچھا، تو تصادم سے پہلے جو کل مومنٹم تھا اس کی مقدار تھی m انٹو v. اس کا تو زیرو ہے. تصادم کے بعد کیا ہوگا؟ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ پہلا جسم کس رفتار پہ حرکت کرے گا. چلیے اس کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں، v1 کہتے ہیں، اور دوسرا جسم بھی کسی اور رفتار پہ حرکت کرے گا، وہ بھی مجھے معلوم نہیں، اس کو ہم v2 کہتے ہیں. البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو کل حرکی مقدار شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں ہوگی. اس کو ہم ایک مساوات کی صورت میں لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے ایم وی ایکولس ایم وی ون پلس ایم وی ٹو. یہ تو ایک ایکویژن بنی. ہمارے پاس تو یہ دو ایسی رفتاریں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک اور ایکویژن بھی ہے، یعنی کہ ابتدا میں جتنی حرکی توانائی تھی اتنی ہی حرکی توانائی بعد میں بھی ہوگی. تو چلیے یہ لکھ لیتے ہیں. یہ بنا ہاف ایم وی اسکوائرڈ از ہاف ایم وی ون اسکوائرڈ پلس ہاف ایم وی ٹو اسکوائرڈ. اچھا، اب یہ جو پہلی ایکویژن ہے وہ v ایکولز وی ون پلس وی ٹو ہے، اور دوسری ہے v اسکوائرڈ از اکول ٹو وی ون اسکوائرڈ پلس وی ٹو اسکوائرڈ. ان دونوں کو اب ہمیں حل کرنا ہے. تو میں اس کو اسکوائر کرتا ہوں اور یہ پھر v اسکوائرڈ بن جائے گا، لیکن v اسکوائرڈ کی قیمت ہمیں یہاں سے بھی پتہ ہے. چنانچہ وی ون اسکوائرڈ پلس ٹو وی ون وی ٹو پلس وی ٹو اسکوائرڈ از اکول ٹو وی اسکوائرڈ، مگر یہ وی ون اسکوائرڈ پلس وی ٹو اسکوائرڈ ہے. اس کو میں نے اس کے ساتھ کاٹ دیا، اس کو اس کے ساتھ. نتیجہ یہ کہ وی ون وی ٹو زیرو ہے. اب اس پہ ذرا غور کیجئے. اس کا مطلب یہ کہ یا تو وی ون زیرو ہے یا وی ٹو زیرو یا دونوں زیرو ہیں، مگر دونوں زیرو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر دونوں زیرو ہوں تو پھر ہم اس ایکویژن کو برابر نہیں کر سکیں گے. یہاں زیرو پلس زیرو، لیکن یہاں زیرو نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وی ٹو زیرو ہو اور وی ون وی ہو، مگر وہ تو ایک نامعقول سی بات بنتی ہے. میرا مطلب یہ کہ اگر وی ون وی ہے، وی ٹو زیرو ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ کہ وی ٹو کھڑا ہے اور وی ون آگے چل رہا، وہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ اس کو چھوڑ دیجئے. ایک ہی صورت رہتی ہے کہ وی ون زیرو، وی ٹو از وی. یہ اس کا اصل حل ہے. تو چیک کر لیجئے، اگر وی ون کو اس میں زیرو کر دیں، وی ٹو کو وی، یہ برابر ہو گیا. اسی طرح لیفٹ اور رائٹ دونوں برابر ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دو اجسام جب ٹکرائیں گے تو جو پہلا ہے
وہ رک جائے گا اور دوسرا اسی رفتار سے آگے چلے گا جو پہلے والے کی تھی. اب ہم اس کو تجرباتی طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کھڑا ہے, یہ اس کے ساتھ آ کے ٹکراتا, دیکھیں یہ کھڑا ہو گیا, تو جو پیشن گوئی ہم نے اپنے ایکویژن سے کی تھی وہی ہم تجرباتی طور پر دیکھ رہے ہیں. چلیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اب بریک سے پہلے آپ اس بات پہ ذرا سوچئے کہ اگر ایک تیسرا جسم ہو یہاں پر تو کیا ہوگا, اور اگر اس کے بعد ایک اور ہو اور اس کے بعد ایک اور ہو. اس پر ذرا سوچیں اور پھر ہم یہ عملاً دیکھیں گے. وقفے سے قبل ہم نے 2 ٹکراتے گیندوں کا تجزیہ کیا تھا. یہاں پر ایک گیند وی رفتار کے ساتھ حرکت کرتا آ رہا ہے, دوسرا ساکن ہے, اور پھر ٹکرانے کے بعد یہ پہلا گیند ساکن ہو جاتا اور دوسرا اسی رفتار سے آگے چلنے لگتا. اگر تیسرا ہو تو پھر کیا ہوگا, اس سوال پہ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا. لیکن چلیے اب تجرباتی طور پر دیکھتے ہیں. 2 کو میں علیحدہ کر لیتا ہوں اور اس کو پیچھے کر کے اس کو حرکت دیتا ہوں. اب دیکھیے بات واضح ہے. پہلا گیند دوسرے سے ٹکراتا ہے, خود رک جاتا ہے, دوسرا آگے چلتا ہے, وہ جا کے تیسرے سے ٹکراتا ہے, دوسرا رک جاتا, تیسرا چلتا ہے, اور یہ سلسلہ پھر آگے تک جا سکتا ہے. چلیے اب ہم 5 گیندوں کو دیکھتے ہیں ایک ساتھ, دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. ویسے آپ نے ضرور یہ سوچ ہی لیا ہوگا کہ پہلا رک جائے گا, دوسرا چلنے لگے گا, لیکن تیسرے کے ساتھ ٹکرا کر دوسرا رک جائے گا, پھر تیسرا چلے گا, پھر رکے گا, چوتھا چلے گا, اور آخر 5واں آگے نکلے گا. اب اس کے ساتھ اور بھی مزے کے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں. ان 2 کو میں علیحدہ کر لیتا ہوں, تو ان 2 کو میں ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا. اب یہ سلسلہ تو چلتا چلا جائے گا, مگر میں نے اب تک آپ کو جو کچھ دکھایا ہے وہ 2 برابر جیسے اجسام کے ٹکراؤ سے متعلق تھا. اب فرض کیجئے کہ ایک کی کمیت دوسرے سے 2 گنا زیادہ ہو تو پھر کیا ہوگا, وہ دیکھتے ہیں. تو ایک جسم ہے جو ماس m کا ہے, وہ 2m سے ٹکراتا ہے. یہ v سے یوں آ رہا ہے, یہ ساکن ہے, اور ٹکرانے کے بعد پہلا v1 سے چلتا ہے, دوسرا v2 سے چلتا ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ v1 اور v2 کی قیمتیں کیا ہیں. فی الحال تو مجھے پتہ نہیں, لیکن چلیے ہم کنزرویشن آف مومنٹم, کنزرویشن آف انرجی, ان دونوں کا اطلاق کرتے ہیں. تو اگر حرکت کی مقدار برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ m انٹو v پلس 2m انٹو 0 ایکولز m انٹو v1 پلس 2m انٹو v2. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ v از اکول ٹو v1 پلس 2v2. اچھا, یہ تو حرکت کی مقدار کے بارے میں تھا, لیکن اب حرکت توانائی جو شروع میں ہے اور جو بعد میں ہے ان کو بھی برابر ہونا چاہیے. چنانچہ ½ mv²
equals half m v1 squared plus half 2m v2 squared, اور یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ v squared is equal to v1 squared plus 2v2 squared. اب ایک ایکویژن یہ ہے، دوسری یہ ہے. وقفے میں آپ ان دونوں کو حل کریں گے، لیکن میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں کیا ہے. ان دونوں کو حل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ v1 equals minus 1/3 v, v2 equals 2/3 v. چیک کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی درست ہے کہ نہیں. اس کو اس میں ڈالیں تو یہ ہو گیا -1/3 plus 4/3، تو یہ برابر ہو گیا. یہاں بھی برابر ہو گیا کیونکہ 1/9 plus 8/9 is 1. اچھا، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو پہلا جسم ہے وہ کھڑا نہیں رہے گا، ساکن نہیں ہو جائے گا، وہ پلٹ کے واپس آئے گا، اور دوسرا اسی سمت چلتا چلا جائے گا. اس کی رفتار ہوگی 2/3 v. اب یہ دیکھیں ایک دلچسپ بات بنی کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ان دونوں جسموں کے ماس برابر تھے تو ایک رک جاتا تھا، دوسرا چلتا تھا، لیکن اب دونوں چل رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک مزید سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی گیند ہے، اس کو میں گراتا ہوں یہاں پہ، تو دیکھیں اس کے مومنٹم میں فرق آیا. پہلے اس کی رفتار نیچے کی طرف تھی، پھر ٹکرانے کے بعد اوپر کی طرف ہو گئی، چنانچہ اس کی رفتار میں فرق آیا، ہر کی مقدار میں فرق آیا، گویا کہ مومنٹم میں فرق آیا. تو کیا پھر مومنٹم مستقل تو نہیں رہا نا؟ جتنا شروع میں تھا اتنا بعد میں نہیں رہا نا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نیوٹن کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ کیا واقعی ایسے ہے. وقفے کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے. وقفے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال بڑا اہم تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سوچا ہوگا، لیکن کیونکہ اتنا اہم ہے تو میں یہ دہراتا ہوں. یہ اس گیند کو میں اگر نیچے گراؤں تو یقیناً اس کے مومنٹم میں فرق آ جاتا ہے. پہلے نیچے جاتا، پھر اوپر آتا. یا اگر میں اس گیند کو پھینکوں اس بورڈ کی طرف تو یہ اس سے ٹکرا کر واپس چلا جاتا. گویا کہ اس کی حرکی مقدار یا مومنٹم میں فرق آ گیا. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرکی مقدار بدلتی نہیں، کہ یہ مومنٹم کنزرو رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں اس گیند کو نیچے گراتا ہوں تو یہ زمین کے ساتھ جا کے ٹکراتا اور زمین کے مومنٹم میں فرق آ جاتا ہے. گویا کہ اگر میں زمین اور اس گیند دونوں کو شامل کروں تو پھر کل مقدار مستقل رہتی ہے. اب یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک ننھا سا گیند ہے، اس نے زمین کو کیسے ہلایا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہاں، زمین پیچھے ہٹتی ہے، نیچے جاتی ہے جب گیند اس کے ساتھ ٹکراتا ہے. اور یہی بات اس دوسری مثال کے اوپر صادق آتی ہے، کیونکہ جب میں نے گیند اس کے ساتھ ٹکرایا تو یہ دیوار یا بورڈ جو بھی ہے یہ ذرا سا پیچھے ہٹا، اس کو ہٹنا پڑا. اب چلیے ہم اس کے اوپر پھر سے غور کرتے ہیں کہ آخر اس گیند کے مومنٹم میں فرق آیا. وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے، فورس عمل کرتی ہے، اور اس کی مقدار اگر ہم جاننا چاہیں تو نیوٹنز لا ہمیں یہ بتاتا ہے، نیوٹن کا دوسرا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنا مومنٹم بدلا، جتنے وقت میں اگر ہم ان کا یہ تناسب لیں تو یہ فورس کے برابر ہے. گویا کہ فورس از ریٹ آف چینج آف مومنٹم. ڈیلٹا پی وہ فرق ہے مومنٹم میں جو ڈیلٹا ٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب اس کو میں ایک اور شکل میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور وہ شکل اچھی اس لیے ہوگی کہ ہم بہت سی سادہ چیزیں اس سے سمجھ سکیں گے.
وہ شکل یہ ہے کہ مومنٹم میں جو فرق پیدا ہوتا ہے ایک قوت کے عمل سے، وہ ان دونوں کے پروڈکٹ کے برابر ہے. گویا کہ اگر ایک قوت ایف ڈیلٹا ٹی وقت کے لیے عمل کرے تو اس سے ڈیلٹا پی مومنٹم میں فرق آ جاتا. اب ایف بڑا ہو سکتا ہے، ڈیلٹا ٹی چھوٹا ہو سکتا ہے، یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ ڈیلٹا ٹی بڑا ہو اور ایف چھوٹا ہو. اس کا اطلاق میں کرکٹ کے اوپر کرتا ہوں. اب یہ گیند ہے اور ہر فیلڈر یہ جانتا ہے کہ اگر ایک گیند تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کو ہاتھ پیچھے کرنا چاہیے اس گیند کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈیلٹا ٹی یہ وقفہ زیادہ ہو تو قوت کی قیمت کم ہوگی، وہی ڈیلٹا پی پیدا کرنے کے واسطے. ظاہر ہے کہ اس گیند کو روکنا ہے، یہ کسی رفتار پہ آ رہا تھا اور پھر اس کو زیرو سپیڈ پہ لایا گیا، تو ڈیلٹا پی وہ فرق ہے جو مومنٹم میں آتا ہے اس کو پکڑنے کے نتیجے میں. اگر آپ نے ایف کو بڑا رکھا، ڈیلٹا ٹی کو چھوٹا رکھا تو زیادہ چوٹ لگے گی، چنانچہ ہاتھ کو پیچھے کر دینا چاہیے. اسی طرح ایک اور مثال ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک انڈا ضائع کیا تھا اس میز کے اوپر گرا کے، لیکن اگر میں اس نرم کرسی کے اوپر گراؤں تو دیکھیں کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ جب یہ انڈا اس کشن کے اوپر گرتا تو کشن پیچھے ہٹ جاتا اور ڈیلٹا ٹی بڑھ جاتا، گویا کہ ایف کم ہو جاتا. تو اتنا ہی مومنٹم میں فرق آئے گا لیکن وہ فورس کی مقدار کم ہوگی. خیر اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کی لیکن وقت کم ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جدید دنیا کی بنیاد نیوٹنز لاز کے اوپر ہے، اور نیوٹنز لاز میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ کہ مومنٹم کی مقدار میس انٹو ویلوسٹی ہے. تو اب کیا یہ بات مکمل طور پر درست ہے، 100% درست ہے؟ نہیں، یہ 99.99% صحیح ہے. یعنی کہ ہماری دنیا میں اگر ہم مختلف سچویشنز میں اس کا اطلاق کریں تو بہت حد تک درست ہے لیکن مکمل درست نہیں ہے. یہ فرق تب آتا ہے جب ایک جسم روشنی کی رفتار کے نزدیک حرکت کر رہا ہو. مثال کے طور پر الیکٹران ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں، روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ایسی صورت میں مومنٹم m انٹو v نہیں ہوتا، اس میں اضافہ کیا گیا. یہ اضافہ آئنسٹائن نے کیا تھا. ایک فیکٹر ہے جس کو ہم گاما فیکٹر کہتے ہیں، اور ویسے تو روزمرہ کی زندگی میں یہ تقریباً 1 ہے، لیکن اصل میں جب کوئی چیز تیزی سے حرکت کر رہی ہو تو یہ گاما 1 سے زیادہ ہو سکتا. اب آپ کہیں گے جی اس سے کیا فرق پڑتا، آخر 1 اور 1.001 میں بہت ہی معمولی فرق ہے. لیکن یہ وہ فرق ہے جو ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے، یہ سمجھنے کی قوت دیتا ہے کہ سورج سے گرمی اور روشنی کیسے خارج ہوتی ہے، کہ ایٹم جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سے روشنی کیسے نکلتی ہے. وہی روشنی اور گرمی اور توانائی جس سے زندگی ممکن ہے، جس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے نیوکلیئر ری ایکٹر میں، یا جس سے بم بنتے ہیں. خیر اور بہت سی باتیں ہیں کرنے کی لیکن میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. یہ حصہ صرف اساتذہ کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اس میں جو مواد آپ نے دیکھا وہ تقریباً فزکس کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا. مثال کے طور پر ہیلیڈے اینڈ ریزنک ہے، لیکن اگر وہ نہیں تو کوئی اور. بنیادی طور پر میکینکس جس میں ہر کی توانائی اور ہر کی مقدار کی ڈسکشن ہو وہ کافی ہے، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے. جب کوئی فزکس پڑھتا ہے اور اس میں تحقیق کرتا ہے تو اس کے لیے میکینکس شاید سب سے بنیادی اور ضروری مضمون ہوتا ہے،
چنانچہ یہ مضمون اسٹوڈنٹس تک پہنچانا اشد ضروری ہے۔ اب دو ایسے سوالات ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ کیا جب دو اجسام کا آپس میں تصادم ہوتا ہے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ان کے درمیان رفتار کتنی ہے؟ اب اس کا جواب ہے کہ ہاں، فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ دو فولاد کے گیند آپس میں ٹکراتے ہیں کسی کم رفتار کے اوپر یا بہت زیادہ رفتار کے اوپر نہیں، تو یہ تصادم الاسٹک ہوتا ہے، یعنی کہ لچکدار ہوتا ہے۔ جتنی حرکی توانائی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو گیند آپس میں جب آتے ہیں تو واپس اسی رفتار پہ واپس جاتے ہیں، گویا کہ لچکدار تصادم ہے۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ آپ نے بہت زیادہ زور سے اس کو ٹکرایا، اتنے زور سے ٹکرایا کہ ان گیندوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ایسے ہو بھی سکتا نا کہ اگر آپ نے اس رفتار پہ، یعنی کہ ہزاروں میل فی گھنٹہ یا ہزاروں میل فی سیکنڈ پہ ٹکرائے، تو یہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ لہٰذا ایک رفتار سے زیادہ رفتار پہ اگر یہ تصادم ہو تو پھر لچکدار تصادم غیر لچکدار تصادم میں تبدیل ہو جاتا۔ آخری سوال کہ کیا قدرت میں کوئی ایسی مثال پائی جاتی ہے جہاں یہ تصادم مکمل طور پر 100% لچکدار ہوں؟ اور اس کا جواب ہے ہاں۔ مثال کے طور پر جب دو الیکٹران آپس میں ٹکراتے ہیں، اب ٹکرانے کے بعد تو ان کو الیکٹران ہی رہنا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں تبدیل ہو سکتے، چنانچہ جتنی حرکی توانائی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی۔ اینڈ دس از اے پیورلی الیسٹک کولیجن۔ اب اگر ایک گیس کو دیکھا جائے تو گیس کے اندر بہت سے ایٹم ہیں، مولیکیول ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ایک ایٹم آتا ہے دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے، وہ اپنی حرکی توانائی اس کو منتقل کرتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور یہ عمل جو ہے جاری رہتا۔ البتہ اگر آپ نے اس گیس کا ٹیمپریچر بہت بڑھا دیا تو پھر اس میں بہت زیادہ حرکت پیدا ہوگی، پھر ایٹم آپس میں بہت زیادہ زور سے ٹکرانے لگیں گے اور پھر ایٹم ٹوٹ جائیں گے۔ اس کو آئنائزیشن کہتے ہیں، الیکٹران الگ ہو گئے، پروٹون الگ ہو گئے۔ چنانچہ ایک مخصوص درجہ حرارت کے بعد یہ لچکدار تصادم غیر لچکدار ہو جائیں گے۔ صرف وہ ذرے جو بنیادی ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں، چنانچہ وہ ہمیشہ ہمیشہ لچکدار تصادم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کلاسیکل میکینکس، نیوٹونین میکینکس کے مضمون پر پورا عبور حاصل کریں گے اور یہ علم پھر اپنے طالب علموں کو منتقل کریں گے۔